السلام علیکم ویورز، ایور گرو ناول میں خوش آمدید۔ جی تو ویورز، ہم نے جو پہلے سے سٹارٹ کیا ہوا ہے ناول، اس کا یہ پارٹ 5 ہے۔ اس پارٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جتنے بھی نیو ویورز ہیں میرے چینل پر، کائنڈلی وہ میرے چینل کو کرتے سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو کرتے پریس، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ بر وقت آپ لوگوں کو مل سکے، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیا کریں۔ جی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ اس تنگ اور خاکستہ حال کمرے کے بوسیدہ سے دروازے کو اس نے اتنی زور سے اور اتنی دیر تک ہاتھ مار مار کر بجایا کہ ہاتھ دکھنا شروع ہو گئے۔ وہ ان میں اتنی سخت نہ رہی کہ مزید دروازہ کھٹکھٹا پاتی، مگر وہ پھر بھی وہی نیم مردہ ہاتھ اس بوسیدہ سے لکڑی کے بے رنگ دروازے پر مار مار کر اپنی رہائی کا مطالبہ کرتی رہی۔ اس قدر بلند آواز میں شاید ہی وہ اپنی زندگی میں کبھی بولی تھی۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، کوئی ہے یہاں، مجھے نکالو یہاں سے، میری مدد کرو، یہ کتے مجھے اغوا کر لائے ہیں، اللہ کے لیے مجھے بچاؤ۔ تا دیر وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن حلق زخم ہو گیا، مدد نہ پہنچی کہ یہ شاید اندھیری نگری تھی جہاں صرف انہیں جانوروں کا راج تھا، کسی اور کا نہیں۔ ہاں، کمرے کے بند دروازے کے باہر ایک آدمی ضرور بیٹھا تھا کہ جس پر پہلے اس نے گالیوں کی بوچھار کی تھی۔ لوہے کی سلاخوں والی کھلی کھڑکی سے وہ صاف دکھائی دے رہا تھا، اگرچہ اس کی پشت تھی اور اس نے ایک بھی گالی پر مشتمل ہونا گویا فضول سمجھ رکھا تھا۔ صفا کا شدید ترین رونا، زور زور سے دروازہ بجانا، گالی بددعائیں دینا، کوئی بھی اسے جواب دینے پر مجبور نہ کر سکا۔ وہ جوں کتوں اکڑا بیٹھا رہا۔ سورج یقیناً چھپ گیا تھا، شام کے آثار کھلی کھڑکی سے اندر جھانکنے لگے تھے، اور کمرے میں پہلے سے روشن زرد بلب کی موجودگی اب واضح ہونے لگی تھی۔ چیخ چیخ کر، رو رو کر، نیم جاں ہوئی صفا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چادر ڈھلک کر پیروں میں رول رہی تھی۔ صفائی سے بنائی گئی چٹیا میں سے بال نکل چکے تھے، آنسو اس کے گالوں پر نشان چھوڑ چکے تھے، اور اب وہ چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی، خشک آنکھوں کے ساتھ۔ کمرے میں ویرانگی سی تھی۔ دائیں طرف کے دیواروں پر قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی تھی، ایک طرف آئینہ بھی لگا تھا۔ قائد اعظم کی تصویر پتہ نہیں کس لیے لگا دی گئی تھی۔ صفا دھند کی دبیز تہ کے پیچھے اس تصویر کو دیکھ کر اور زیادہ بے چارگی سے روتی رہی۔ وہی لڑکا اسے کھانا اور پانی بھی دے گیا تھا۔ کھانے کی ٹرے کی طرف اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بدلتے موسم کی وجہ سے پیاس لگنا فطری بات تھی۔ وہ اسے پیار سے بھی جبری منہ موڑے بیٹھی تھی، تبھی تو صرف ہونٹوں پر ہی پپڑی نہیں جمی بلکہ حلق میں جیسے سیرآن بسا تھا۔ وہ ہر احساس سے بے خبر بس روتی رہی۔ اس کے رونے میں جو بے بسی تھی، جو بے چارگی تھی، جو احساس زیاں تھا، وہ کسی کے دل پر بھی اثر کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن جو چوکیدار بن کر بیٹھا تھا وہ شاید بٹھایا ہی اس وصف کی وجہ سے گیا تھا، جذبات سے عاری تھا یا بہرا تھا۔ صفا کا خود سے کیا گیا عہد منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کے چچا کی عزت قائم رکھنے کے سارے دعوے دھڑام سے گر چکے تھے۔ وہ لٹی پٹی سی ماتم کر رہی تھی، اپنی بے چارگی پر ذہن کے پردے پر تصویریں بن بگڑ رہی تھی۔ چچی کا گھر سر پر اٹھا لینا، اس کے یوں گم ہو جانے پر اسے ہی مرد الزام ٹھہرانا، اس کی مخفی عاشقوں کی لسٹ گنوانا، سندس اور روبی کا مشتعل روپ، اور چچا شاید باقی ہی نہ رہے ہوں۔ کہاں برداشت کر سکتے تھے یہ دوسری باری کی ذلت؟ یقیناً ختم ہو گئے ہوں گے۔ ایک کے بعد ایک فلم اس کے سامنے چل رہی تھی اور اسے اور شدت سے رلا رہی تھی۔ کھڑکی سے رات کی سیاہی نظر آئی تو وہ ایک بار پھر ڈھلکی چادر کے ساتھ کھڑکی پر جا پہنچی۔ وہ آدمی اکا دکا لائٹیں جلا کر واپس کرسی سنبھال چکا تھا۔ سنو، تم مسلمان ہو نا؟ ابھی شاید امید باقی تھی۔ اس نے آس سے پوچھا تھا۔ تمہیں اپنے مسلمان ہونے پر تھوڑا بہت تو فخر ہوگا، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہو، اور ایسی نیچ حرکتیں کرتے ہو۔ سوکھے خراش زدہ گلے میں سے بدوقت آوازیں نکل رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس امید کا سرا تھامے ہوئے تھی کہ اللہ رسول کے واسطے دینے لگی۔ مجھے چھوڑ دو،
اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ کرب کی آخری حدود کو چھوتے ہوئے وہ گڑ گڑائی، منت کرنے لگی۔ میں اپنے چچا کو نہیں بتاؤں گی کہ تم لوگوں کے بارے میں وہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ دیکھو بھائی، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی لجاجت کا عالم ہی اور تھا۔ اس آدمی نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں تیرا بھائی نہیں ہوں، بیٹھ جا آرام سے، وہ بولا تو آواز کی کراہتگی صفا کو کپ کپا گئی، مگر وہ شاید آرام پا کرنے کے لیے کھڑکی میں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی، لیکن تم کسی کے بھائی تو ہو گے، بہنیں تو ہوں گی تمہاری، میری جتنی یا مجھ سے بڑی۔ اگر ان کے ساتھ ایسا ہو جائے، انہیں کوئی یوں سرے راہ بے قصور اٹھا کر چلتا بنے، تو تب بھی تم پر اثر نہیں ہوگا۔ ایک بار جو کہا ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے، سمجھ نہیں آتا تجھے یا مرنا ہے؟ بالآخر اس آدمی کے برداشت جواب دے گی۔ تب مشتعل ہو کر وہ کھڑکی کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے پیچھے دھکیلنے کے بعد گھرایا تو صفا کی امید کی جوت بھی بجھ گئی اور اس کے کندھے سے لٹکتی بندوق دے کر گھٹی گھٹی سسکیاں نکلنے لگی۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، مار ڈالو مجھے، میں ابھی کے ابھی مر جاؤں تو زیادہ اچھا ہے۔ اللہ میاں جی مجھے موت دے دے، مجھے ان بھیڑیوں سے بچا، مجھے موت دے دے۔ جگہ جگہ سے اکھڑے ہوئے فرش پر گر کر اور ٹوٹ کر روئی گئی۔ باہر اچانک ہی آندھی سی اڑنے لگی تھی۔ 11:30 بجے وہ گھر کے لیے ہی روانہ ہوا تھا، لیکن راستے میں موجود چراغاں شاپ سے نکلتا کامی آ ٹکرایا۔ اس آندھی میں کدھر گئے تھے؟ اسے دیکھتے ہی وہ خوشگواریت سے پوچھنے لگا۔ تیمور نے اس کے ہاتھ میں پکڑے چھاپوں کو دیکھتے ہوئے خواہ مخواہ ٹھنڈی سانس لی۔ وہ یقیناً چراغاں لے کر جا رہا تھا۔ میں جدھر بھی گیا تھا، اس کو چھوڑو، تم کس کی دعوت اڑانے جا رہے ہو؟ واقعی دعوت ہی ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آندھی کی شدت میں کمی آ رہی تھی، البتہ بادل گرجنے لگے تھے۔ شکر ہے تم بھی مل گئے، مزہ دوبارہ ہو جائے گا۔ چل ساقی کے ڈیرے پر۔ نہیں یار، میں پہلے سے فل ہوں، مزید نہیں کھا سکوں گا۔ کھا نہیں سکو گے، پی تو سکو گے؟ کامی کی آنکھ دبانے پر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ آج کل اس پینے کی لت سے باہر نکلنے میں سرگرداں ہے۔ اصلی میں رات بہت ہو گئی ہے۔ ابا کے ہوتے ہوئے تو فکر نہیں ہوتی تھی، ساری رات باہر گزار دیتا تھا، لیکن اب حالات اور ہیں۔ میں رات کے ٹائم گھر سے زیادہ دیر تک باہر نہیں رہنا چاہتا۔ پیچھے اماں اور بہنیں فکر مند ہوتی ہیں۔ کامی کو اس کا یہ بدلہ روپ حیرت کے زبردست جھٹکے لگا گیا۔ وہ واقعی ہی پرانا تیمور نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں یار، چاچا جان کی وفات کا تو ہم سب کو بھی بہت افسوس ہے، ہمیں خود سے الگ مت سمجھ۔ تیمور کو اس کے خلوص پر 101% بھروسہ تھا۔ ابا کی وفات کے دوران اس کے یہ سارے دنیا کی نظروں میں لفنگے اور چکے دوست اس کا سایہ بنے رہے تھے، لیکن آج ان کا نہ کرنا گھر فون کر دے، مجھے یقین ہے آپی یا اماں انکار نہیں کریں گی، تیرے بتا دینے سے مطمئن ہو جائیں گی۔ لے موبائل پکڑ، کہتے ہوئے کامی نے سامنے کی جیب سے اپنا موبائل نکال کر اسے پکڑانا چاہا، جسے تھامنے پر وہ مطمئن تھا۔ انکار نہ کر ڈون یار، باقی سب بھی خوش ہو جائیں گے۔ ساقی اور ویس، زاہد، نوید، موٹا، سارے تیرے گھر بند ہو جانے کی وجہ سے تیرے لیے اداس ہو رہے تھے۔ اس کے انکار کا خاطر میں لائے بغیر کامی کا اصرار بڑھتا چلا گیا۔ ضد نہ کر اور جاؤ، تمہارا چرگا ٹھنڈا ہو گیا ہے، ساقی دھلائی لگائے گا تمہاری۔ کوئی نہیں، کامی کی ضد کے آگے اس کا انکار کمزور پڑتا گیا۔ تجھے دیکھ کر وہ میرے پیر چھو لے گا۔ بالآخر اسے گھر فون کرنا پڑے۔ گھر میں ایک معمولی سا موبائل اسی نے رکھ چھوڑا تھا، جو اماں کی تعصب میں رہتا تھا۔ اماں کی کچھ دیر تک آنے کا بتا کر وہ کامی کے ہمراہ ہو لیا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ساقی کے ڈیرے پر خال ہی محفل جمتی تھی، وہ بھی تب جب کوئی لڑکی مجرے کے لیے منگائی جاتی یا کسی معصوم پر دھاوا بولا جاتا تھا۔ تیمور کا ماتم ٹھٹکا تھا۔ تو چل تو صحیح۔ کامی نے ایک رکشے کو روک کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ بارش کی بوندوں نے تیز پکڑی تھی۔ کچھ شور سا سماعتوں میں گھسا تو اس کے بے جان
بے جان ہوتے ہوئے وجود میں جنبش ہوئی۔ کمرے کے باہر آنے والے 3-4 لڑکے چوکیدار سے اس کی بابت دریافت کر رہے تھے۔ کھانا وانا کچھ نہیں کھایا، مجھے لگتا ہے بے ہوش ہو گئی ہے، وہ بتا رہا تھا۔ صفا چاہنے کے باوجود بھی اٹھ نہ پائی اور پورا وجود شکستہ ہو رہا تھا۔ وہ شاید یوں ہی مردہ سی پڑی رہتی اگر دروازے کی چرچراہٹ نہ گونجتی۔ وہ جو خود میں ہلنے جلنے کی طاقت نہیں پا رہی تھی، ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ چادر سنبھالنے کا ہوش البتہ نہیں تھا، آنکھیں دھند آلود تھیں اور سر پر ہتھوڑے برس رہے تھے، جیسے اسے کمرے میں داخل ہونے والے 3 لڑکے آپس میں گڈ-مڈ چھ نظر آنے لگے۔ کیوں سوہنیے لمبے بال اور سوکھے سے لمبوترے چہرے والا لڑکا اس کے قریب نہ صرف آ بیٹھا بلکہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بہکے ہوئے لہجے میں شروع ہوا تو صفا کو جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ اس لڑکے کے تیور اور منہ سے پھوٹتی بدبو کے بھبوکے بتا رہے تھے کہ وہ ہوش میں نہیں تھا، مگر صفا کے ہوش پوری قوت کے ساتھ جاگ اٹھے۔ میرے قریب مت آنا، ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ پیچھے کھسکنے لگی۔ ساقی کا بے ہنگام قہقہا چھت ہلا گیا۔ کیوں، تو نے ٹیکس لگا رکھا ہے؟ وہ کسی افتاد کی مانند اس کے سر پر سوار ہوتا گیا، فاصلہ مٹا کر اتنے قریب آ گیا کہ صفا کے لیے سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ ہم تجھے شریف سمجھتے تھے، تو بھی دھندا کرنے والیوں کی طرح پہلے روکڑا مانتی ہے۔ اس کے منہ کی بدبو اور یہ کراہے الفاظ، صفا کی ہمت تمام ہونے لگی۔ اتنی شدت اور دل سے وہ بے آواز بلند رو رو کر اپنے مرنے کی دعائیں کرنے لگی کہ ایک پل کو ساقی بھی ساکت ہو گیا۔ ڈرامے نہ کر، منہ توڑ دوں گا، مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ، مجھے جانے دو، اللہ کا واسطہ۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر وہ کس کرب اور منت سے فریاد کناں ہوتی تھی، یہ اس کا دل جانتا تھا۔ بس آج کی رات، صبح چلی جانا، میں خود چھوڑ آؤں گا تمہیں، رو مت، شاباش، دیکھ میں نے تیرے لیے بازار سے کھانا منگوایا ہے، مہنگے ہوٹل سے، وہ کامی بدبخت آتا ہی ہوگا، دیر لگا رہا ہے، آ جائے تو کھا لینا۔ نشے کی وجہ سے وہ بے ربط بول رہا تھا۔ صفا کی سسکیاں تیز ترین ہو گئی، آنسو جو کچھ دیر پہلے یوں خشک ہو گئے تھے جیسے اب کبھی نہیں بہیں گے، اب پھر ایک تواتر سے چہرہ بھگونے لگے۔ وہ یوں آپے سے باہر ہو کر رونے لگی جیسے کسی بہت اپنے کی میت پر رنجیدہ ہو۔ نہ رانی نہ، دیکھ رونا تکلیف ہو رہی ہے، شاباش، کل چھوڑ آؤں گا نا۔ اور قبل اس کے ساقی اس کے آنسو بھی اپنی انگلی سے پونچھ ڈالتا۔ بیرونی دروازہ دھڑ دھڑ ہوا۔ ساقی کی توجہ فی الفور اس پر سے ہٹی تھی۔ باہر موجود چوکیدار کا کام دیتے ہوئے آدمی نے دروازہ کھولا تو کامی کسی سے باتیں کرنا صحن میں داخل ہوا۔ کہاں رہ گیا تھا؟ یوں ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ ساقی نے لڑکھڑاتے لہجے میں غصہ دکھانے کی ناکام کوشش کی تھی اور پھر کامی کے ساتھ تیمور کو دیکھ کر مسرت میں گھر گیا۔ یہ سیٹھ صاحب آ نہیں رہے تھے، اسے منانے میں دیر ہو گئی۔ ارے کمال کر دیا کامی، تو نے اپنے ڈون کو اتنے دنوں بعد یہاں کھینچ لایا، بہت اچھا کیا، میں نے اس کے لیے تحفہ بھی سنبھال رکھا ہے۔ ساقی کا اشارہ یقیناً صفا کی طرف تھا اور تیمور کی نظریں اب جا کر اٹھیں اور پھٹ سی گئیں اور دل پر چپکے سے قابض ہونے والی، جسے وہ سوچتا بھی چھپ چھپا کے تھا، جس کی ایک جھلک تک وہ اپنی ان دوستوں کو دکھانے کا روادار نہیں تھا۔ قسمت کی ستم ظرفی کہ وہ آج اسے بطور تحفہ پیش کیے جا رہے تھے، وہ حقیقتاً چکرا کر رہ گیا۔ ڈون نام اسے بالکل بھی نہیں بھولا تھا۔ ساقی کے پرجوش جملے، اپنے ڈون کو اتنے دنوں بعد کھینچ لایا، میں لفظ ڈون اس کے سدھ بت لٹا گیا۔ باثریت اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر ساکتی ہی ہو گئی۔ یہ چہرہ بھی کہاں فراموش ہو پایا تھا؟ رات کے 12 بجے بیچ سڑک پر ہونے والی اپنی اور چچا کی بے عزتی بھی اسے روز اول کی طرح یاد تھی، اور اس وقت اسی ڈون کی یہاں موجودگی ساری کڑیاں ملا گئی۔ یقیناً یہی فرعون تھا جس کی وجہ سے اسے یہاں اغوا کر کر لایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آنے والی زندگی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ناقابل یقین تاثرات پہلے حقارت میں بدلے اور پھر نفرت انگیز شعلے میں۔ اگلے ہی پل اپنی ساری کمزوری اور ساری توانائی بھولے وہ ایک ہی جسم میں آگ بگولا ہوئی اور اپنی جگہ پر شدید رنج ہوئے کھڑی تیمور پر حملہ آور ہوئی تھی۔ تم نیچ انسان، تم شیطان کے چیلے، آخر کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ برباد کر دیا نا مجھے، مار ڈالا نا مجھے، یہ
تھی تمہاری محبت، یہ تھا تمہارا عشق، مجھے جیتے جی ختم کر ڈالا، مجھے اپنے چچا کی نظروں میں، سب کی نظروں میں گرا ڈالا۔ اللہ کرے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہو، اللہ کرے۔ وہ جنونی سی ہو رہی تھی اور دیوانہ وار اس پر جھپٹی جا رہی تھی۔ لگاتار منہ پر تھپڑ مارنے کے بعد اس کا گریبان پکڑ کر ہذیانی انداز میں بددعائیں دینے لگی تھی۔ اپنے ناخنوں سے اس کی گردن اور چہرے پر بے شمار کھروچیں ڈال کر بھی پرسکون نہیں ہوئی اور مسلسل اپنے نیم مردہ ٹھنڈے ہاتھوں سے اس کے سینے پر، چہرے پر تھپڑ برساتی رہی۔ باقی چاروں بوکھلا سی گئے تھے، کیا کریں کیا نہ کریں کے بیچ لٹک گئے تھے۔ کامی کے ہاتھ سے چکن پیس کا لفافہ چھوٹ کر گر گیا تھا۔ صفا کا چیل بن کر تیمور پر جھپٹنا اور اگر تہل میں مبتلا کر رہا تھا۔ خاموشی سے اس کی مار سہتے تیمور کا ہارا ہوا اور ٹوٹا پھوٹا سا انداز اسے زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ وہ یوں صفا کے ہاتھ پٹ رہا تھا جیسے اسے سزا کا مستحق ہو، بنا خود کو بچائے، بنا اسے روکے۔ اس نے اس کا ہر تھپڑ، ہر کھروچ اپنا صلہ سمجھ کر کھائی تھی اور شاید صبح تک اسے تابیداری کے ساتھ مار کھاتا رہتا اگر صفا کی اپنی ہمت ختم نہ ہوتی۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، اللہ کرے تم مر جاؤ، اللہ کرے۔ فرش پر گرتے گرتے وہ اس کے قمیض کے بٹن کھسوٹتی آئی تھی اور پھر وہی سکڑ سمیٹے وہ زور زور سے بیان کرنے کے انداز میں روتی رہی، پہلے زیادہ پھر گھٹ گھٹ کر، یہاں تک کہ مارے نکہت کے بے ہوش ہی ہو گئی۔ وہ ایک ٹک اس کے آنسوؤں سے تر کملائے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا جسے اپنے دل میں اتار رہا ہو، پھر اس کے قریب ہی دونوں زانو بیٹھ گیا اور آہستگی سے اس کے سرسوں سے ہوئے گال تھپتھپانے لگا۔ وہ بے حس و حرکت رہی۔ تیمور کا دل بیٹھنے لگا، خواہ مخواہ وہم ہوا تھا جیسے وہ مر گئی ہو۔ اس پر وحشت سی سوار ہونے لگی۔ ڈون، یہ کون؟ اس نے تجھے کیوں مارا؟ ساقی نے ہی حوصلہ کیا تھا کچھ پوچھنے کا اور جیسے اپنی تباہی کو آواز دے کر بیٹھا۔ تیمور نے ایسے خونخوار آلود نظروں سے اسے بغور گھورا تھا کہ اعصاب گم سم ہونے کے باوجود بھی وہ کانپ گیا۔ اسے کون لایا؟ وہ کھڑا ہو گیا تھا اور دانت پر دانت جما کر غصے کی لہر دباتے ہوئے وہ سوال پوچھنے لگا جس سے سب بچنا چاہ رہے تھے۔ صفا کے لیے اس کا خاص رویہ واضح کر رہا تھا کہ صفا اس کے لیے بہت خاص تھی۔ کس نے جرأت کی؟ بولو، بتاؤ، کس کی جرأت ہوئی؟ وہ زخمی شیر کی طرح کیا دھاڑا سب کی جان ہی نکال لے گیا۔ کامی جو مخصوص چند لمحے پیشتر اس کے بدلے ہوئے رویے پر حیران ہو رہا تھا، اسے دوبارہ پرانی جون میں آتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ سب کو علم تھا اس کی یہ کیفیت کتنی ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ وہ حقیقتاً جانور بن جایا کرتا تھا۔ ابھی بھی اس کی آنکھیں جیسے خون چھلکانے لگیں۔ اس نے پہلے کامی، پھر اویس، پھر نوید، موٹے اور آخر میں ساقی کو دیکھا۔ ساقی نے کہا تھا اس نے اس لڑکی کو پہلے کبھی کالج آتے جاتے دیکھا رکھا تھا۔ اس کی مجبور کرنے پر بس برداشت یہیں تک رہی تھی۔ برسوں کی دوستی دور دب گئی تھی اور وہ ساقی پر گھونسوں اور لاتوں کی بوچھار کرتے ہوئے ہر لحاظ فراموش کر گیا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں کی یہ جرأت؟ اسے ہی کیوں؟ کوئی اور نہیں ملی تھی تجھے؟ ساقی کا نشہ حیران ہو گیا۔ وہ منہ کھول کر اپنی صفائی میں کیوں کیا ایسا؟ کیوں کی یہ جرأت؟ اسے ہی کیوں؟ کوئی اور نہیں ملی تھی تجھے؟ ساقی کا نشہ حیران ہو گیا۔ وہ منہ کھول کر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا اور تیمور کا آہنی ہاتھ بچا کر مخصوص آہ ہی نکال کر رہ جاتا۔ تیمور نے لمحہ بھر میں اس کے جبڑے پسلیاں ہلا کر رکھ دی تھیں اور ابھی بھی چین نہیں آیا تھا اسے۔ جانتا ہے یہ کتنی اہم ہے میرے لیے، زندگی سے بھی بڑھ کر، جان سے بھی بڑھ کر۔ پوچھتا رہتا تھا نا میرے خوابوں میں آنے والے کا، یہ ہے وہ میرا سب کچھ جسے تم نے برباد کر دیا، جس کے سامنے تم نے مجھے برباد کر دیا۔ بالکل اس کی طرح ساقی نے بھی خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تب تک گھونسے لاتیں کھاتا رہا جب تک کہ وہ خود نہ تھکا۔ کیوں کیا؟ مجھے بتا تو دیتے، مجھے اشارہ تو دیتے۔ نڈال سا وہ دیوار سے لگ کر سسک ہی پڑا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر۔ اتنے ہی آنسو ہتھیلی میں بھر لیے تھے اس نے، ابھی ابھی زندگی ہاری تھی۔ اس کے لیے جتنا بھی ماتم کرتا
کرتا जितनी भी आंसू बहाता कम था। वो बाकायदा आंसुओं के साथ रोता रहा, इतना शिकस्ता, इतना बिखरा हुआ, इतना उजड़ा हुआ अलग लग रहा था कि बाकी सबके दिल कट गए जो कर चुके थे। इस पर शर्मिंदगी जैसे जज्बा बहुत कम महसूस हुआ। डॉन, ओवैस और कामी इसके करीब आ बैठे। तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। ओवैस का इशारा सफा की जानिब था। हम इसे अगवा जरूर कर कर लाए हैं, लेकिन ये पहले की तरह पाक और इज्जत बाइज्जत है। हमने इसे हाथ तक लगा कर नहीं देखा। कसम ले लो। बेशक उवैस के लहजे में सच्चाई यकीन दिलाने के लिए काफी थी। इसका महफूज रहना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन तैमूर क्या करता? वो इसकी इज्जत बच जाने के बावजूद भी घाटे में रहा था। काश के तो हमें पहले ही कभी बता देता तो इसे उठाने की तो क्या, इसकी तरफ मैली नजर से देखने की भी नौबत न आती। उवैस के अंदाज में पछतावा और पेशेमानी थी और वो सर झुकाए खामोश बैठा था। अब तुम बेहतर समझो वही करो। चाहो तो इसे इसके घर ले जाओ और चाहो तो अपने घर। कामी की बात पर इसने सफा पर नजरें दौड़ाई, जिस पर साकी ने इसकी चादर फैलाकर डाल दी थी। ये बेहोश क्यों है? इसका गुस्सा तैश में बदल गया। हाँ, सुबह से भूखी है। इसको होश में लाकर कुछ खिलाते हैं फिर। तुम लोगों ने इसे इसके घर जाने के काबिल छोड़ा है? कामी की बात काट कर वो तल्खी से बोला तो बाकी सब शर्मिंदा हो गए। बेशक ये यहाँ बाइज्जत महफूज रही है, लेकिन कौन यकीन करेगा और कौन जाने इसके घर वाले कबूल करते भी हैं या नहीं। तैमूर ने दिल के खदशे को जबान दी तो सब की शर्मिंदगी दो चंद होगी। अल्लाह बेहतर ही करेगा इसके साथ। ओवैस को अब अल्लाह याद आया। वो नई परेशानी में सफा को सफा को देखता रहा। बेहद नारा नागौरी से इसने अपनी नाग बेहद नागवारगी से इसने अपने सामने रखी ट्रे हाथ की मदद से परे धकेली तो वो गहरी सांस भर कर रह गया। वो हठधर्मी दिखाने में हक बजा थी, लेकिन रिज्क से नाराजगी कैसी खसूसियत जब पेट खाली हो मुझे मेरे घर छोड़ आओ अभी इसी वक्त। फजर की आवाज अजानों में कुछ देर थी। अभी वो अटल लहजे में बोली तो तैमूर हार सा गया। तुम अगर खाना खा लेती तो अच्छा था। बहुत धीमी आवाज में इसने कहना चाहा, जिससे सफा ने दरख्द अतना अतना न जाना। वह इससे बड़ी शिद्दत के साथ मुतनफ़िर हो चुकी थी। अगर तुम आज की रात मेरे घर रह लो और मैं सुबह तुम्हें छोड़ आऊं तो। सफ़ा ने इस हकारत से इसे देखा कि तैमूर की ज़बान लफ्ज़ कहना भूल गई। सफ़ा की नज़रें इसे जिस तकलीफ से दो चार कर रही थी, इसका अंदाज़ा इसे नहीं था। होता भी तो वो क्यों कर इस पर रहम करती? कौन सा वो इसका कोई लगता सकता था? और अब तो नाकर्दा गुनाह का बार उठाकर मुजरिम भी बन चुका था। सपा की हंसती बसती दुनिया तार कर देना मामूली बात नहीं थी। मुझे अभी जाना है। तैमूर को सोचों में घिरा देकर वो दृष्टि से कहती खड़ी हो गई। वो खाली खाली नजरों से इसे देखने लगा कि जो घर वालों की मतवक्के रद्द-ए-अमल के बारे में या तो सोच नहीं रही थी या सोच कर झुठला रही थी। खौफज़दा नहीं हो रही थी। हालांकि बज़ाहिर वो इतनी बहादुर नहीं लगती थी। चलो, वो जैसे हाथ आई दौलत से महरूम हो गया था। आज़र्दगी से कहता खड़ा हो गया। मैं बाहर बरामदे में खड़ा हूँ। इस पर दानिस्ता नजरें नहीं डाली और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। सफ़ा ने जल्दी जल्दी चादर दुरुस्त की और तेज कदम उठाती बाहर चली आई। बरामदे में कामी लोग चारपाई पर बैठे थे। इसे देखते ही एहतरामन खड़े हो गए। सफ़ा के दिमाग की नसें तन गई। इस एहतराम को गोली न मार डालूं जो मुझे मेरी इज्जत से महरूम कर गया। तैमूर ने बाकी सब से हाथ मिलाया, माँ सिवाय साकी के, जो खुद भी सर उठा नहीं पा रहा था। आओ, फिर इसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वो चंद कदमों का सहन पाट कर बैरूनी दरवाज़ा अबूर कर गया। सफ़ा बेकरारी से भागती इसके पीछे गई थी। हाय नौज हाय नौजो कर्मो जली, एहसान फरामोश नमक हराम बेहया, दे गई हमारी अच्छाइयों का सिला, मुंह पर कालक मल कर चली गई तवाइफों जैसी। अगर कोई अकल से काम लेता तो सोच सकता था कि चचा के वजूद पर लर्जा इतना भतीजी की गुमशुदगी की वजह से नहीं तारी हुआ, जितना चच्ची के ववीले ने कर दिया तो जरूर चच्ची को चुप करवा देता। रात सारी वो खुशू खुजू के साथ एक के बाद एक सूर फूंक कर सफा की जात और इसकी माँ के पिछलों का सवाब पहुंचाती रही। मनहूस
جو نہیں کرتی تھی میرے بھائی سے شادی تو نہ کر دیتی، یوں بھری دنیا میں ہمارا نام تو نہ ڈبوتی۔ ہائے ہائے! سر پر پٹی باندھ کر یہ وہ ورد کرنے کے نتیجے میں ایسی کمزوری چھا گئی کہ بلا مغالبہ 6 تو جوس کے ڈبے خالی کر گئی۔ سندس اور روبی الگ ماتھے پر آنکھیں رکھے ہوئے تھی۔ ان کی بلا سے صفا جاتی بھاڑ میں، انہیں زیادہ غم سسرال میں ہونے والے اپنی متوقع سبکی کا کھا رہا تھا۔ شوہر سے تو نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ چچا کے بعد اگر کسی اور کو صفا کی گمشدگی کا غم محسوس ہوا تھا تو وہ راجا بھائی تھے، جو بہن کے ویلے پر چاہ کر بھی نہیں کہہ پا رہے تھے، نہیں آپا نہیں، صفا ایسی نہیں تھی، اس کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہوا ہے، آپ ایسے اس کی ذات اور عزت کی دھجیاں نہ اڑائیں۔ لیکن وہ کیا اور ان کی رائے کیا؟ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ چچی اب سور پھونک کر تھک چکی تھی، شاید تاہم وقفے وقفے سے سینے پر دہتر مار کر باقیوں کو بتا رہی تھی کہ وہ اونگ نہیں رہی، اور وہ واقعی ہی اونگ نہیں رہی تھی۔ اذانوں کی گونج میں جب مدعو ہوئی، صفا نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سب سے پہلے چچی کی ہی نظر اس پر پڑی۔ چچی چچی اماں اپنا گھر اور اپنی دیکھ کر وہ ضبط کھو بیٹھی، فوراً بھاگ کر چچی سے گلے ملنے کے لیے لپکی کہ انہوں نے حقارت اور کراہیت سے اسے یوں پرے دھکیل دیا جیسے حرام چیز گلے لگنے والی ہو۔ منحوس بغیرت منہ کالا کر کر وہی منہ دکھانے بھی آ گئی۔ وہ پھنکاری۔ صفا کے چہرے پر بے یقینی کے سائے لہرا گئے، اس کی ہچکیاں ایک دم سے تھمی تھیں۔ نہیں چچی، مجھے روندی ہوئی آواز میں وہ بمشکل بولی۔ چپ کر! چچی نے چنگھاڑ کر اس کی خوش فہمیوں کا محل مسخ کر دیا۔ دیکھو تو، بے حیائی کی انتہائی، دلیری، سارے شہر میں ڈنگے بجائے آئی۔ چچا کی بدنامی کے اور چچی کی پھنکاریں پہلے سے کہیں زیادہ زہریلی تھیں۔ سندس اور روبی بھی اس کے دائیں بائیں آ کھڑی ہوئیں کہ جیسے اب سمجھ میں آ رہا تھا زندگی مشکلات کے نام ہو گئی تھی۔ آگے کھائی اور پیچھے گڑھا والا معاملہ اس پر صادق آ گیا تھا، مگر وہ پھر بھی مایوس نہ ہوئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں چچی۔ چچی ذرا دیر کو سانس لینے کے بعد رکی تو وہ دوبارہ لجاجت سے گویا ہوئی۔ کل پیپر دے کر آ رہی تھی جب کچھ لڑکوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ اٹک اٹک کر اس نے یہی ایک جملہ ہی کہا کہ کل کی تکلیف ابھی تک زندہ تھی اور نئے سرے سے درد دینے لگی تھی۔ آنسو گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ یہ خوب رہی! چچی نے تالی بجا کر تمسخر اڑایا۔ نہ مجھے بتاؤ، سارے لچھے لفنگے تمہیں ہی کیوں ٹکراتے ہیں؟ ایک تم ہی شہر میں بچی تھی اغوا کرنے کے لیے۔ جاؤ بی بی، بوریا بستر سمیٹو اور جدھر سے منہ کالا کر کر آئی ہو ادھر ہی ٹھکانہ بناؤ۔ ہمارا جگر بس اتنا ہی تھا بدنامی سہنے کا۔ چچا کی موت چاہتی ہو تو ڈھیٹ بن کر رہ جاؤ۔ چچی نشتر چپ ہو رہی تھی، بنا یہ دیکھے کہ وہ معصوم لہو لہان ہوئی جا رہی ہے۔ سندس اور روبی بھی نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک راجا بھائی ہی تھے جن کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اسے اٹھا کر کہیں گم ہو جاتے، اپنی آپا اور بھانجیوں کے قہر سے بچا پاتے، لیکن فطری کمزوری اور بزدلی انہیں روکے ہوئی تھی۔ سندس آپی، روبی باجی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ تقدیر نے یہ بھیانک مذاق کیا تھا، میری بات کا یقین کریں۔ وہ سندس اور روبی کی طرف باری باری مڑ کر گڑگڑائی۔ دونوں نے منہ ہی پھیر لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جاؤ بی بی جاؤ، بہت گل بوٹے سج گئے تمہارے غائب ہونے سے ہماری عزت پر۔ اب تمہارے گندگی بھرا وجود سینے سے لگا کر نہ خود کو گندا کرنا ہے اور نہ زمانے کو تھو تھو کرنے کا موقع دینا ہے۔ یہ دیکھو! چچی نے انگارہ چبانا چھوڑ کر ٹھاں کی آواز کے ساتھ دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے۔ معافی مانگتی ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہوئے، پیچھا چھوڑ دے ہمارا، جان چھوڑ دے، اپنے سبز قدم اس گھر سے کہیں دور لے جاؤ کہ ان کی نحوست ہم بھر پائیں۔ اب ہمیں بھی اللہ کی رحمت کا حقدار ہونے دیں۔ جاؤ، شاباش، پھٹ ادھر سے، جیسے کسی فقیر کو دھتکارتے ہیں۔ چچی ویسے ہی اسے دھتکار رہی تھی۔ صفا اس چھت کے علاوہ کہاں جا سکتی تھی؟ اور بے قصور تھی، جانتی ہی کیوں؟ حالات کی گردش، تقدیر کا
کاری وار اس پر زور سے پڑا تھا کہ بے بسی اس کے قدموں سے لپٹ گئی اور وہ سب کی نظروں میں گناہ گار ثابت ہو گئی، ورنہ اللہ تو دیکھ ہی رہا تھا۔ نہیں چچی، نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بے ساختہ وہ ان کے قدموں میں گر گئی، پیروں پر سر پٹک کر رحم کی بھیک مانگنے لگی، لیکن چچی اسے نکالنے کا سوچ چکی تھی۔ کیسے یہ نادر موقع ہاتھ سے جانے دیتی۔ بعض انسان بس اتنے سے ہی انسان ہوتے ہیں، بے ضرور، جو وجود سے بلا وجہ کا اناد پال کر انسانیت کے رتبے سے نیچے آنے والی چچی نے نخوت سے ناک سکوڑنے کے بعد اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری تھی اور پھر بھی نہ اٹھی۔ چچی خود ہی دوسروں کی طرف چلی گئی۔ میں چچا، بھیگا بھیگا چہرہ ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے وہ بے سوچے سمجھے چچا کے کمرے کی طرف بھاگنے لگی کہ سندس اور روبی نے جکڑ لیا۔ مر گئے وہ، تمہارے اس گل کھلانے نے انہیں زندہ ہی کہاں رہنے دیا۔ بڑی سفاکی اور منہ بھر کے چچی نے سر کے سائیں کے بارے میں اتنی بڑی بات چلا کر کہی تو صفا پر جیسے ساتواں آسمان آ گرے۔ اب کوئی نہیں ہے تمہارا یہاں، ہم تمہارا یہ ناپاک وجود ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ نکلو ادھر سے، نکلو۔ وہ بے جان بت کے مارے ہو گئی۔ سندس اور روبی اللہ کا خوف بھلائے اسے جانوروں کی طرح دروازے کی طرف کرنے لگی تو وہ ہوش میں آئی۔ نہیں جانا میں نے، میں بے قصور ہوں۔ اس کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، اتنی مدھم کہ چچی لوگوں کے شور میں سنائی کہاں دے سکتی تھی۔ تینوں ماں بیٹیاں برابر اسے دروازے کی طرف کھینچتی رہی۔ وہ بے تحاشا کمزوری کے باوجود بھی انہیں جھٹک کر کبھی کسی چیز کو پکڑ کر بیٹھ جاتی تو کبھی کسی چیز کو۔ چچی لوگوں نے بھی ہمت نہ چھوڑی، یہاں تک کہ وہ راجا بھائی کے سامنے بھی جا گڑ گڑائی، مجھے بچا لیں راجا ماموں، مجھے مت جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، اللہ کی قسم میں بے گناہ ہوں۔ کوئی یوں بھی کرتا ہے کسی اپنے کے ساتھ؟ چچی سے کہیں یہ ظلم نہ کریں۔ راجا بھائی کی آنکھوں سے پانی جھانکنے لگا۔ اس کی لاچاری، حرمۂ نصیبی انہیں اندر تک جھنجھوڑ گئی۔ چل نہ، بڑی آئی راجا ماموں والی۔ چچی ایک بار پھر مسلط ہوئی اور اس کی چیخوں منتوں فریادوں کو کھاتے میں لائے بغیر اسے لاؤنج سے باہر دھکیل گئی۔ اچھا ہے تجھ جیسی فتنہ سے میرے بھائی بچ گیا، شادی کے بعد یہ تیور دکھاتی تو وہ معصوم تو جیتے جی مر جاتا۔ مجھے مت کریں۔ گیٹ روبی کھول چکی تھی۔ چچی نے اب اسے تعفن زدہ کوڑا سمجھ کر باہر پھینک دینا تھا۔ ایک آخری امید کا سرا تھام کر اس نے چچی کے سامنے ہاتھ باندھ کر التجا کرنی چاہی۔ ممکن تھا وہ پسیج جاتی، رحم کھا لیتی، کہہ دیتی آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کبھی کیا تو پھر نکال باہر کروں گی، لیکن وہاں دل سیاہ ہو چکے تھے اور خون سفید۔ زبردستی گھسیٹنے کی وجہ سے اس کا جوڑ ہل گیا تھا، گھٹنوں سے خون رس کر شلوار داغدار کر رہا تھا۔ چچی کا دل نہ پسیجا، اس کی آنکھوں سے جھانکتا سناٹا، اس کے ہونٹوں سے جاری بھیانک کی فریادیں، اس کے بندھے ہاتھ اور زخم وجود، کچھ بھی دل کی سختی دور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور چچی نے اسے کھلے گیٹ سے باہر دھکیل کر گیٹ فوراً بند کر دیا۔ وہ بند گیٹ دھڑ دھڑاتی رہی، رحم کی بھیک مانگتی رہی، اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلاتی رہی۔ اس کا یوں دیوانہ وار گیٹ کا بجا کر منتیں کرنا، اگر گلی کے ہر گھر تک گیا تو دوری بجری کے انبار کے پاس کھڑے تیمور کی سماعتوں تک بھی گیا۔ صفا کی یہ بے وقتی، یہ کم مائکی اس کا دل چیر گئی۔ وہ تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک صفا کے ہاتھ دروازہ بجا کر سوج نہ گئے۔ وہ جوں ہی لہرا کر گری، تیمور اپنی جگہ سے بھاگ کر اس تک آ گیا۔ ہر بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ میرے حصے کی ساری بارش کسی اور کے آنگن میں برس جاتی ہے۔ ہر بار میرے ساتھ ہی خوشیاں کیوں آنکھ میں چولی کھیلتی ہیں؟ ہر بار میرے سپنے مجھ سے کیوں روٹھ جاتے ہیں؟ میرے سپنوں کی تعبیر کیوں دوسروں کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے؟ اے خدا، میرا گناہ تو بتا۔ کیسے سنگلخوار شب روز تھے، گزرنے میں ہی نہیں آتے تھے۔ کھڑکی کی
گھڑی کی سوئیاں جیسے رک گئی تھی، وقت سرکنا بھول گیا تھا، اس کی زندگی کا موسم بس ایک سا ہو گیا تھا، قہر آلود اور خزاں رسید اداسی اس کے وجود میں مستقل بسیرا کر چکی تھی۔ اس کے ارد گرد کون ہے، کیا کر رہا ہے، اسے کیوں اتنی توجہ دے رہے ہیں، کیوں زندگی کے دوسرے موسموں سے شناسائی دینا چاہتے ہیں۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تو اپنے آپ سے، اپنے وجود تک سے بے غرض ہو چکی تھی۔ جو گھاؤ اسے لگے تھے انہوں نے اسے لہولہان کر دیا تھا، وہ جیتی جاگتی لاش کی صورت اختیار کر چکی تھی اور اسے زندگی کی خوشیوں کی جانب کھینچنے والے آگاہ تھے کہ بنا کسی قصور کے یوں سزا اور ٹھہرایا جانا، قصوروار یوں سزائے بار ٹھہرایا جانا، گھر بدر ہی نہیں زندگیوں سے ہی دور کر دیا جائے، معمولی بات نہیں تھی، وہ بھی اتنی نازک اور ناتواں سی لڑکی کے لیے۔ وہ پہروں انہی المناک لمحوں کے حصار میں مقید بیٹھی رہتی، اپنے گھر سے اس کی بے دردی اور ظالمانہ انداز میں نکالے جانے کا منظر بار بار اس کے ذہن میں ریوائنڈ ہوتا رہتا اور اسے نئے سرے سے تڑپاتا رہتا۔ چچی کا دانت رگڑ رگڑ کر، آنکھیں نکال کر اس پر گرجنا، سنتس اور روبی کی بے حسی، راجا ماموں کا خاموشی تماشائی بننا اور اپنی ذلت، اپنی بے بسی، اپنی گڑگڑاہٹ، بلائے نہیں بھولتا۔ وہ تکلیف کے اندیکھے احساس سے دوہری ہوتی ہوئی تو اتر سے آنسو بہائے جاتے، ہچکیوں کے ساتھ بآواز بلند روئی جاتی، آنسو پہنچنے کے لیے ایک نہیں بہت سے ہاتھ آگے بڑھتے، لیکن وہ شاید یوں روک کر ہی اپنا دکھ کم کرنا چاہتی تھی، سو جب تک بے حال نہ ہو جاتی چپ نہیں ہوتی تھی۔ وہ گھر جو اس کا اپنا تھا، جہاں رہتے ہوئے اس نے کبھی بھی یہ سوچنے کی شعوری لاشعوری کوشش نہیں کی تھی کہ وہ چچا چچی کے گھر میں رہ رہی ہے، یہ اس کے ماں باپ کا گھر نہیں، ہمیشہ اسے اپنی ملکیت ہی سمجھا۔ اس گھر میں اپنا آپ جھونک دینے کے باوجود بھی اسے اس کے ہر شے سے پیار تھا۔ اس گھر کے دلان سے چھوٹا سا گراس پلاٹ اور کیاریاں، اپنے اسٹور نما کمرے سے چچا کی اسٹڈی، وہاں رکھی ہر کتاب، صحن کا ہر دم چمکتا فرش، حتیٰ کہ وہ کچن جہاں وہ چولہے کی گرمی میں جھلس کر رنگ روپ مدھم کر چکی تھی، وہ چھری جس سے وہ سبزی کاٹتی تھی، جس کے علاوہ کسی اور چھری پر اس کا ہاتھ ہی عادی نہیں ہو پاتا تھا۔ اس گھر کی کس چیز سے نہیں اسے پیار تھا، اور وہ اس گھر سے یوں باہر نکالی گئی جیسے کوڑا کرکٹ پر پرانا سامان یا پھر بھیکاری بیٹھے بیٹھے وہ طویل سی سانس کھینچ کر مزید شائستگی سے سوچتی، کوئی اپنا اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے، خون اتنا بھی سفید ہو سکتا ہے، نفرت اتنی بھی طاقتور ہو سکتی ہے۔ اور پھر گھٹنوں میں منہ دے کر پھر سے سسک اٹھی۔ صفا نے بھرپور حقارت کے ساتھ اسے دیکھا تھا، جسے اس کے تیور پہچاننے میں کمال حاصل تھا، تبھی تو اس کی نفرت ٹپکتے نقوش، اس کی تھکن بڑھانے میں تو معاون بنے ہی آزردگی بھی بچ گئی۔ جا شگو، بھائی کے لیے کھانا گرم کر۔ اماں کے کہنے پر شگو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی، بھائی کے تھکے تھکے چہرے پر بھی رحم آ گیا تھا۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، اس کے جلدی سے بتانے پر شگو بھی دوبارہ بیٹھ گئی، مطمئن سی۔ وہ ابھی تک دروازے پر ہی ایستادہ تھا، رانی اپنی جگہ اس کے حوالے کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی، منہ سے بھی بیٹھنے کا کہنا، لیکن وہ اپنی جگہ جما رہا، دل اس دشمن جان کا حال طلب کرنے کے لیے اچھل کود مچائے ہوئے تھا کہ جو جب سے اس کے گھر آئی تھی بخار میں مبتلا تھی اور کسی طور بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بالآخر دل کی ماننی پڑی۔ صفا نے جواب تو کیا دینا تھا، نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تیمور کے دل پر اداسی سایہ کرنے لگی۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، دوپہر میں تو بہت تیز بخار تھا، اب کچھ ہلکا ہوا ہے، لیکن طبیعت ڈاکٹر کو دکھائے بغیر کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ بخار اس کے اندر ٹھہرا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ببلی کے انداز و لہجے کی تشویش حیران کن نہیں تھی۔ صفا جب سے اس گھر میں تیمور کے توسط سے آئی تھی، ببلی کی پسندیدہ بن گئی تھی۔ اسے معمول کی زندگی
کی طرف لوٹانے میں ہر ممکن کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ صفا اس کی ہر کوشش پر پانی بہا دیتی تھی، بے حسی کا چولا پہن کر۔ میں تو کہتی ہوں تیمور پتر، ابھی ابھی دیر نہیں ہوئی، تو ابھی اس کو ڈاکٹر کو دکھا آ، میں ساتھ چلتی ہوں۔ اماں تو چارپائی سے نیچے ہی اتر آئیں۔ تیمور نے بے ساختہ اسے دیکھا، وہ ٹھوس اور بے نیازی سے بیٹھی تھی۔ چل میری دھی، ضد نہ کر، تیرے دکھ اپنی جگہ پر خود کو گھول گھول کر ختم کر دینے سے کچھ نہیں ملتا۔ اپنی جان کی فکر کر، ان کی نہیں جنہوں نے تجھے گھر کی سوئی سے بھی کم تر جانا۔ چل آ، شاباش۔ میں نہیں، پلیز مجھے مجبور نہ کریں، مجھے جینے کی خواہش ہی نہیں، مر جانے دیں مجھے اس بخار کے ہاتھوں۔ کیوں فکر کرتے ہیں میری؟ کچھ نہیں لگتی میں آپ کی۔ یکا وہ رندھی ہوئی آواز میں بولتے بولتے رو دی۔ اماں فوراً سے بلانے کو لپکی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا تیمور کا اس سے، جب جب سامنا ہوا وہ اسے روتی ہی ملی۔ اس کے تیمور کے لیے نفرت ڈھکی چھپی نہیں تھی، پہل تو وہ برا برملا اسے کوسنے سلواتیں دینے لگتی تھی، اب وہ سامنے آتا تو نفرت اور حقارت سے منہ پھیر لیتی، دیکھنا ہی حرام سمجھ لیتی۔ اس کا یہ رویہ تیمور کو جس اذیت و غم سے دوچار کر دیتا تھا، اس کا انداز اگر صفا کو ہو جاتا تو یقیناً صبح شام اس رویے کی مار مارنے کے لیے اس کی نظروں کے سامنے ہی رہتی۔ اسے روتا ہوا اماں بہنوں کو اسے بہلاتا چھوڑ کر ذہن میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا موسم کی گرماہٹ کو بدلے ہوئے تھی، آسمان کی گود میں جا بجا تارے سوئے ہوئے تھے، چاندنی کی روشنی اسے پوری طرح سے محصور کر لیا تھا۔ کب تک یوں چلے گا؟ میں کب تمہارے دل کی بدگمانیوں کو دھو کر اس میں اپنی محبت کا گلستان آباد کر سکوں گا؟ کب؟ وہ دل گرفتہ سا چارپائی پر چت لیٹ گیا۔ طبیعت کا بوجھل پن ناقابل برداشت ہو رہا تھا اور مایوسی حد سے سوا۔ صفا کے لیے اس کی لگن سچی تھی، مگر وہ خود تھکنے لگا تھا، صفا کی نفرت تھکانے لگی تھی۔ آج صفا کو اس گھر میں آئے 10 دن سے اوپر ہو چکے تھے۔ اس نے بے ہوش صفا کو یہاں لانے کے بعد اس کے بارے میں سب کچھ اماں کے سامنے اگل دیا تھا۔ اللہ کو شاہد، یہاں صفا پر رحم آ گیا تھا کہ اماں نے مزید پوچھ تاچھ کیے بنا اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ تیمور کے لیے اماں کا یہ روپ اب انوکھا نہیں رہا تھا۔ ابا کے بعد ان کا مزاج روز بروز نرم اور محبت سے چور ہوتا چلا گیا تھا، مگر اماں کی محبت، بہنوں کی دوستی اور تیمور کی توجہ کچھ بھی صفا کا دل نہ پھیر سکی۔ ان سب سے تو وہ بیزار تھی ہی، خود اپنی بھی دشمن بنی ہوئی تھی۔ بخار سے ہلنا محال تھا، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ بہت دن ہو گئے تھے تیمور سے ملے ہوئے، وہ خود تو نہ جانے کہاں کا گورنر لگ گیا تھا کہ دعا سلام کرنا ہی بھول گیا تھا۔ اس کو خود ہی ہتھیار پھینکنے پڑے۔ یہ اور بات تھی کہ اس کے گھر جانے سے پہلے وہ امی کے ہتھے چڑھ گیا، جن کی زبان پر ان کا پسندیدہ ترین موضوع تھا۔ بتاؤ پھر میں چلی جاؤں؟ آج تمہارے ماموں کے گھر ضرور جائیں، اس میں بھلا مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سمجھا نہیں تھا یا سمجھنے کے انجان بن رہا تھا۔ امی بہرحال برا مان گئی۔ مجھے واقعی تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پوچھ تاچھ کے لیے میں اپنے شوہر کے آگے جواب دہ ہوں۔ اور اس کو زوردار کی ہنسی آئی۔ امی بھی خوب تھی، بچوں کی طرح ناراض ہونے میں انہیں لمحہ لگتا تھا بس۔ تو پوچھے نہ اپنی سرتاج سے، ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں تو میں تو چلا تیمور کے گھر۔ اسد امی کی گرج پر اسے قدم موڑنے پڑ گئے۔ وہ بڑی تنگ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہاری ماموں کے گھر میں تمہارے ہی کام کی وجہ سے جانا چاہ رہی تھی۔ میرا کام؟ اس کے دماغ کی بتی کیا روشن ہوئی، خطرے کا الارم بج اٹھا۔ ہاں، عافیہ کا ہاتھ مانگنے۔ بہت تنگ کر لیا تم نے ہمیں، بس اب اور نہیں۔ عافیہ ہزاروں میں ایک ہے اور خاتون۔ اسد یک دم سے ان کے گھٹنوں سے آ لگا۔ رحم کریں مجھ پر، کیوں دشمنی نبھا رہی ہیں میرے ساتھ؟ سچ بتائیں، سگی اولاد ہی ہوں نا آپ کی؟ اس کے انداز میں تشویش اور آنکھوں میں شرافت تھی۔ امی نے بغیر لحاظ کیے اس کے دھپ لگا دی۔ عافیہ نہیں، بلکہ کوئی بھی نہیں۔ سچ میں مائنڈ نہیں بن رہا تو بتاؤ نا۔ امی نے جھٹ سے اس کے ہاتھ گھٹنوں پر سے ہٹائے۔ وہ نہیں، یہ نہیں، عافیہ نہیں تو جو تمہیں پسند ہے وہی بتا دو۔ ابھی تک تو کوئی نہیں، لیکن کیا خبر واپسی آؤں تو کوئی پسند آ چکی ہو؟ ہاں، جیسے باہر لڑکیاں تمہارے لیے ہی گھوم رہی ہوں گی نا۔ امی جل ہی تو گئیں۔ وہ مسکراتا ہوا انہیں ہاتھ ہلاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ کیا خبر؟
واقعی آج اللہ کوئی کرامت دکھا دے اور میرے بیٹے جیسے خشک مزاج بندے کو بھی کوئی لڑکی شاپنگ کرتے ہوئے گول گپے کھاتے ہوئے پسند آ جائے۔ یہ بات امی نے تو از راہ مذاق ہی سوچی تھی، لیکن اوپر والے نے ہونی قرار دے دی۔ تیمور کے گھر کی تنگ گلی میں گھستے ہوئے اس کے ذہن میں شائبہ تک نہیں تھا کہ تیمور کے غیر موجود شعبہ تک نہیں تھا کہ تیمور غیر موجود ہوگا۔ سو بڑے اطمینان سے تیمور کا ہی تصور کر کر لکڑی کا دروازہ بجایا، اور وہ وقتاً بجاتا ہی رہا۔ کوئی باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سو رہا ہے الو، دل ہی دل میں کوستے ہوئے اس نے آخری بار دروازے پر ہاتھ مارنا چاہا کہ دروازہ تھوڑا سا کھل گیا، اور جس نے باہر جھانکا اسد کو گنگ ہی کر گئی، آنکھیں چندھیا گئی۔ بے حد معصوم اکھڑ اور تروازہ سا روپ کس حد تک تیمور سے ملتا جلتا، اسد کی زبان پر گویا قفل ہی لگ گیا۔ بڑی محبت کر دینے والا حسن تھا۔ جی اس کا سکتہ اس آواز سے ٹوٹا جس میں تندی تھی۔ وہ تیمور! وہ خواہ مخواہ گھبرایا، حالانکہ گھبرانے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، یا شاید بنتی تھی۔ اس سے قبل تیمور کے گھر وہ 3-4 بار ہی آیا تھا اور ہر بار تیمور سے ہی مل کر جاتا تھا۔ آج یہ پری چہرہ کیا نظر آیا! اس کے حواس ہی مفلج ہونے لگے۔ فیکٹری گئے ہیں۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی رکھائی تھی۔ اس ٹائم اس نے گھڑی دیکھی تھی، زبردستی ہی کہ نگاہیں ارتکاز نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ بھائی کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، صبح سے یونیورسٹی جاتا ہے۔ اسے ناچار جواب مفصل دینا پڑا، پر آنے والا نامعلوم کیا جانے چاہ رہا تھا کہ ابھی بھی جمع کھڑا رہا۔ تو کہہ دیجیے گا اسد آیا تھا۔ کہہ دوں گی۔ رکھائی کا عالم ہی اور تھا۔ اسد کے دل میں روشنی سی پھیلتی گئی۔ یقیناً وہ تیمور کی بہن تھی، خاصی کم عمر لگ رہی تھی اور ایک عالم سے ناراض بھی، بالکل تیمور کی طرح۔ اس کی آنکھیں بھی اداسی کا جہان آباد کیے ہوئے تھیں۔ آپ تیمور کی راشدہ! اسد کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ ڈیوری کے قریب ہی پکار پڑی تھی، کون ہے؟ دروازے پر اندر سے پوچھا گیا۔ بھائی کا کوئی پوچھ رہا ہے، کہنے کے ساتھ ہی اس نے دروازہ بھی زور سے بند کر دیا۔ اسد بےچارگی سے بند دروازے کو تکتا گیا۔ راشدہ نام دل کی زمین پر نقش ہوتے دیر نہ لگی، اور مزید کہیں بھی جانے کا پروگرام موقف کرتے ہوئے سیدھا گھر کی راہ ناپی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ مسرت آمیز لہجے میں امی سے کہہ رہا تھا، خاتون اول، نہ تو عافیہ نہ ہی رافیہ، آپ کل ہی کل راشدہ کو بہو بنانے کے لیے پروگرام بنائیں۔ تیمور کے گھر میں چھوڑ آؤں گا۔ امی تو انکشاف بدناں ہی رہ گئی۔ ابھی دیر ہی کتنی ہوئی تھی انہیں دعا مانگے ہوئے۔ باہر اسد صاحب کو کوئی بھی پسند آ جائے، ٹھیک ٹھیلے پر چاٹ گول گپے کھانے والی، یا جوتوں کی دکان پر جوتے پسند کرنے والی۔ اب یہ اور بات تھی کہ بیٹے کو پسند آئی تو دروازے پر کون ہے پوچھنے والی۔ راشدہ! امی نے سرگوشانہ کہہ کر سوچ کی لگام پکڑ لی۔ نام تو قدیم سا ہے، خواہ مخواہ ہی چھیڑنے کو کہہ بیٹھی۔ نام بے شک قدیم ہے، مگر لڑکی نہیں۔ مجھے تو وہی تیمور کی سب سے چھوٹی بہن محسوس ہوئی، کم عمر سی لگ رہی تھی۔ نئے جذبے کا ادراک اسد کے چہرے پر موٹا موٹا لکھا تھا۔ امی نے بے ساختہ اس کی خوشیوں کی دعا مانگی تھی، ماتھے پر بھرپور بوسہ لے کر۔ چلو آؤ چھت پر چلتے ہیں۔ صفا کی آنکھوں میں پھر سے پانی جمع ہو رہا تھا، چہرے سے واضح لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زخموں کھولے بیٹھی ہے، بیشتر اس کے کہ وہ رونے لگتی۔ اچانک سے راشدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ عام دنوں میں ببلی سے لے کر رابعہ تک ساری اس کے دل جوئی میں پیش رہتی، سوائے راشدہ کے، اور اب راشدہ اسے اوپر چلنے کا کہہ رہی تھی۔ اسے حیرت تو ہونی ہی تھی،
ہاں ہاں اٹھو صفا، میں بھی چلتی ہوں، موسم بھی اچھا ہو رہا ہے، چھت پر تو اور زیادہ ہوا لگنے لگی تھی۔ رانی بھی قریب ہی موجود تھی، اسے اٹھا کر دم لیا۔ تینوں اوپر چلی آئیں، جہاں واقعی ہوا کی ٹھنڈک دل و دماغ کو مسرور کر گئی۔ آسمان پر چھائے بادلوں کی خوبصورتی یہاں سے بخوبی عیاں ہوئی۔ کتنے دنوں سے موسم پر چھایا حبس آج ٹوٹا تھا، اور وہ راشدہ تو عین وسط میں رکھی چارپائی پر ٹک گئی۔ رانی آسمان پر بادلوں کو چھونے کے لیے بے چین رنگ برنگی پتنگوں کو دیکھنے لگی۔ تم کچھ دیر رانی کے ہنمناک کو تکنے کے بعد راشدہ نے اچانک اس سے مخاطب کیا۔ وہ الجھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ راشدہ کی سنجیدگی آج بھی برقرار تھی، لیکن اس سنجیدگی میں صفا کو رنجیدگی بھی گھلی نظر آئی۔ اس گھر میں آنے کے بعد پہل تو یہ حقیقتاً اس زندگی کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ ہم وقت ذہن کے دروازے سے اپنا گھر اور اپنے جھانکتے میں محسوس ہوتے، وہ انہی میں کوئی سب سے بیزار اور بیگانی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے دل اور دماغ میں اس پاک حقیقت کو قبول کرتے چلی گئی، تو وہ بھی ببلی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اماں سے لے کر بڑی چاروں بیٹیاں تک ساری اس سے گھل مل کر رہتی، ایک سوائے راشدہ کے۔ صفا کو وہ عجیب سے مزاج کی لگی، بے حد سنجیدہ اور باقی سب سے کٹی ہوئی۔ ہم وقت خیالوں میں گم۔ یہ اور بات تھی کہ اماں بہنیں اس کے ساتھ نارمل انداز سے پیش آتی تھیں، اور اب وہی راشدہ اپنی زندگی کا کوئی تلخ باب اس کے سامنے کھولنے لگی تو صفا پوری توجہ سے ہم تن گوش ہوئی۔ راشدہ کسی غیر مرئی نقطے کو مرکز نگاہ بنائے بیٹھی تھی۔ صفا کو محسوس ہوا وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ تم کیوں سمجھتی ہو کہ اس دنیا میں صرف تم ہی غمگین ہو، تم ہی ستائی ہوئی ہو، تم ہی دکھی ہو؟ صفا کے دل میں درد کا طوفان موجزن ہوا۔ جیسے میرے ساتھ ہوا، ایسے اس دنیا میں اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ میری بد نصیبی نہیں، میں بے قصور معتب ٹھہرائی گئی ہوں۔ ہمیشہ عزت سینت سینت کر رکھی، اور وہی عزت ایک پل میں ملیاں میٹ ہوگی۔ خونی رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی میں بے آسرا ہو گئی ہوں۔ اپنی چھت کے ہوتے ہوئے بھی مجھے غیروں کی چھت تلے پناہ لینی پڑ گئی، وہ بھی اس شخص کے گھر جو میری اس ساری بربادی کا موجب بنا۔ تو ابھی بھی میں خود پر ترس نہ کھاؤں، خود کو دکھی نہ سمجھوں؟ کہتے کہتے وہ ہانپنے لگی۔ رانی اپنا مشغلہ ترک کر کر باساریت اس کے پاس آئی اور خشمگین نظروں سے راشدہ کو دیکھنے لگی، جو ابھی بھی بے رحمی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جس عزت کو تم نے سینت سینت کر رکھا، وہی عزت تمہارے اپنے ہاتھ میں جوں کی توں محفوظ ہے۔ تم بھیڑیوں کے نرغے میں گئی اور انچوہی بچ گئی، اس بات پر اللہ کا شکر نہیں کرتی ہو، اور عزت عزت کر کر خود کو ختم کرتی جا رہی ہو۔ رانی کی تنبیہ کی پرواہ کیے بغیر راشدہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ صفا نجر سی اسے دیکھنے لگی۔ جو نوچ کھاتے تمہاری یہ عزت وہ درندے، تو پھر تم کیا کر لیتی؟ ہاں؟ راشدہ کا چہرہ دہکنے لگا۔ صفا بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ تمہیں تو سجدے کرنے چاہیے، اللہ کا شکر کرتے دن رات ایک کر دینے چاہیے کہ تم جنگل میں جا گھسنے کے باوجود بھی درندوں کا نوالا نہیں بنی، اور باحفاظت باعزت اس جنگل سے نکل گئی۔ مجھے تو تم پر رشک آتا ہے، خوش قسمت لگتی ہو تم مجھے۔ اللہ کسی کسی پر ہی یہ مہربانی کرتا ہے۔ رہی بات تمہاری اپنوں کا تم سے بیگانگی برتنا، تو یہ اپنی آزمائش سمجھ لو، یا اپنے گھر والوں کی بدقسمتی۔ صفا آنکھیں پھیلائے دم بخود سی بیٹھی تھی۔ بظاہر اپنے آپ میں مگن رہنے والی راشدہ اسے اتنا نوٹ کرتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ اتنی دبلی پتلی کم عمر سی لڑکی اتنی بھاری بھاری باتیں کر رہی تھی، اسے سوچ کا نیا رخ دکھا رہی تھی، جینے کی نئی راہ دکھا رہی تھی، اور واقعی درست ہی تو کہہ رہی تھی۔ وہ اپنا پندرہ سلامت رکھے ہوئے تھی۔ اس بات کو لے کر خوشی ہونے کے بجائے وہ انہی باتوں پر کیوں آزردہ تھی جو سرسرا اللہ کے حکم سے حکم پذیر ہوئی تھی۔ مجھ سے پوچھو، عورت کی عزت، اس کے وقار، اس کی نفس کی قدر۔ یکا یک راشدہ کی آواز بوجھل ہوگی۔ صفا نافہم انداز میں اسے دیکھنے لگی، جو اپنی آنکھیں یوں مسلنے لگی تھی جیسے ان میں ریت گھس گئی ہو۔ رانی الگ افسردہ ہو بیٹھی تھی۔ بے توقیری کسے کہتے ہیں یہ مجھے پتا ہے۔ عزت گنوانا کتنا ذلت آمیز ہوتا ہے، اس سے میں واقف ہوں، اور عزت گنوا کر جینا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ بھی تم مجھ سے پوچھو۔ کیونکہ راشدہ کی آواز روند گئی تھی۔ صفا کی حیرت میں اضافہ ہونے لگا۔ خود کو کمپوز کرنے کے بعد وہ دوبارہ بولی،
جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، منہ سر لپیٹ کر پڑی رہوں، کسی کی پرواہ نہ کروں، مر جاؤں۔ لیکن راشدہ کا ضبط بے قابو ہو گیا، آنکھیں دریا بہنے لگی تھی۔ لیکن پھر جب میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کا کرم جو اس گھر پر ہوا ہے، ہم بہن بھائیوں کے دن ایک کر کے ان میں ایک دوسرے کی محبت اور توجہ بھری، اور اسی کرم کی بدولت اتنے بڑے حادثے کے باوجود میرا بھائی، میری ماں اور بہنیں بنا مجھے میرے گناہوں کا حوالہ دیے مجھ سے پیار جتاتی ہیں، تو میں کون ہوتی ہوں انہیں دوبارہ سے گھٹن بھری زندگی دینے والی؟ سو اپنا دکھ، اپنا کرب اپنے اندر رکھ کر میں جی رہی ہوں اپنے گھر والوں کی خاطر۔ وہ بے ساختہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ ضبط کا یار نہیں رہا تھا، رانی کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ صفا سمجھ میں نہیں آیا وہ انہیں کیسے دلاسا دے، کیسے آنسو پہنچے۔ مجھے چپ کرواتے کرواتے تم خود رونے لگی، یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی۔ قدرے جھجک کر راشدہ کے گرد بازو حمایل کرتے ہوئے ہلکی سی ناراضگی دکھائی تو پہلے رانی نے اپنے آنسو پونچھے، پھر راشدہ نے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا کر خود کو قابو کرنے کی تگ و دو کی۔ اس کا چہرہ دکھوں کا اعلان کر رہا تھا، اللہ نے مجھے سزا دی میرے کیے کی۔ تھوڑی سی توقف کے بعد راشدہ نے خود پر بیتی قیامت کا حوالہ کھول کر رکھ دیا۔ صفا گنگ سی یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان سنتی رہی۔ صحیح معنوں میں سے راشدہ مظلوم اور خود سے زیادہ قابل رحم محسوس ہوئی۔ تمہاری عزت کا کانچ صاف شفاف ہے، ٹوٹا تو کیا میلا بھی نہیں ہوا۔ یہ بات تمہارے لیے اطمینان کا باعث ہوگی۔ کل کو تمہاری کسی سے شادی بھی ہو جاتی ہے تو تم سر اونچا رکھ کر اس کے ساتھ رہ سکتی ہو، جبکہ میں ایسے کسی بھی احساس سے محروم ہو گئی ہوں۔ بے شک مجھے گھر والے احساس نہیں دلاتے، مجھ سے کٹ کر نہیں رہتے، لیکن میرا ضمیر، میرا دل کوئی بھی پرسکون نہیں۔ اندر ہی اندر یہ خیال مجھے کچوکے لگاتے نہیں تھکاتا ہے کہ میں برباد ہو چکی ہوں، میں ختم ہو چکی ہوں، میں تہہ دست ہو گئی ہوں، اور اگر بالخصوص قسمت کے زور پر میری شادی بھی ہو جاتی ہے تو میں کبھی سر اٹھا کر اس بندے کے سامنے نہیں رہ سکوں گی جو مجھے دلہن بنانے کی غلطی کرے گا۔ سو میری پیاری۔ راستہ خود پر جبر کر کر بڑی بے دردی سے مسکرائی تھی۔ خود پر ترس کھانا، خود کو اذیت دینا چھوڑ دو، یہ دونوں کام میرے لیے ہیں۔ صفا فوراً اس کے گلے جا لگی۔ تم نے مجھے بالکل الگ باتیں بتائی ہیں جو میرا آدھا درد دھو چکی ہیں، لیکن تم بھی وعدہ کرو سب کچھ بھول کر نئے سرے سے زندگی جیو گی، بالکل پہلے کی طرح۔ وہ کسی پکی سہیلی کی طرح اس سے لاڑ جتانے لگی۔ رانی مسکرائے بنا نہ رہی۔ دونوں کا یہ روپ گھر میں سب کی خوشیوں میں اضافے کا باعث بن سکتا تھا۔ کوشش اس سے الگ ہو کر راشدہ زخمی سا مسکرائی۔ کوشش نہیں، عمل، اور یہ ہماری دوستی کی پہلی شرط ہے، اس نے زور دے کر کہا تو رانی نے باقاعدہ پیٹھ ٹھونکی۔ دوستی مبارک ہو، اب نیچے چلو، بارش کی بوندیں موٹی موٹی ہیں اور تم دونوں سوکھی سوکھی بیمار پڑ گئی تو تیمور کا خرچہ۔ اس کی بات پوری سنے بغیر وہ دونوں سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ صفا اور راشدہ کی یہ دوستی خوش آئند تھی۔ اب آگے صفا کے دل سے تیمور کے لیے نفرت بھگانا رانی کا کام تھا، جو اس نے ابھی ابھی اپنے ذمے لیا تھا۔ دل کی بے چینی نے خوب اکسایا کہ ہر خرچہ، ہر اختیار بالائے طاق رکھ کر بس اگلے ہی روز امی کے ہمراہ تیمور کے گھر جا پہنچا۔ لیکن عقل آڑے آ گئی، دوستی کا معاملہ تھا، بہتر ہوتا اگر وہ سب سے پہلے تیمور کو ہمراز بنا لیتا، اس کا رد عمل تو معلوم ہو جاتا۔ اس ایک بات کو لے کر وہ اس کے گھر جانے کی تہیہ کر ہی رہا تھا کہ اتوار کی صبح ناشتے کے بعد تیمور خود حاضر ہو گیا۔ خلاف توقع اس کی حالت نیم پاگل سی ہو گئی، گو کہ پہلے بھی وہ تیمور کو عزت کے ساتھ خوش آمدید کہا کرتا تھا، پر آج تو جوش ہی دیدنی تھا۔ چہرہ یوں گلنار ہو رہا تھا جیسے تیمور سالے کے مرتبے پر بس فائز ہی ہو گیا ہے۔ ڈرائنگ روم کی کوئی جگہ اسے بٹھانے کے لائق نظر نہیں آ رہی تھی۔ خیر تو ہے، رات کچھ پی کر سوئے تھے۔ اس قدر وسواسی کے مظاہرے نے تیمور کو بھی ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ تشویش لہجے میں بولا، خدا کو مانو، وہ بدک ہی تو گیا، میرے سامنے ان خرافات کا نام بھی نہ
دیا کرو۔ تو پھر ہوش کدھر ہیں تمہارے؟ کب کا آیا ہوا ہوں اور تم مجھے پوچھنے کے بجائے کبھی یہ صوفہ جھاڑ رہے ہو تو کبھی اپنے کپڑے۔ بے عقل انسان! تمہیں پروٹوکول دے رہا ہوں، تمہیں بے ہوش لگ رہا ہوں۔ یہ اسد نے صرف سوچ تک ہی محدود رکھا۔ کہا تو یہ جناب تشریف جو اتنے دنوں کے بعد لائے ہیں، چونکہ تمہاری مصروفیت یہی بتا رہی تھی کہ تم کسی اعلیٰ جاب پر جا ٹکے ہو، سو تمہاری عزت کی خاطر صوفے جھاڑ دیے تو تمہیں برا لگ گیا۔ بد وقت تمام خود کو سنبھال کر وہ بات بنا پایا، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ تیمور کے چہرے میں ایک اور چہرہ ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس چہرے کے عکس کی وجہ سے حواس مختل ہونے ہی تھے۔ بس یار، تیمور شرمندہ سا ہو گیا۔ واقعی بہت دن ہو گئے تھے اسد کے پاس آئے ہوئے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھی بھلی شکل کو شرمندہ ہو کر بگاڑو مت۔ میں جانتا ہوں جناب بہت مشقت والی زندگی گزار رہے ہیں، پڑھائی اور روزی کمانے کی تگ و دو، یقیناً تھک جاتے ہوگے، لیکن سچ بتاؤ اسے دیکھ کر تو تھکن مٹ ہی جاتی ہوگی۔ اسد کا اشارہ کس کی جانب تھا وہ بخوبی جانتا تھا۔ پھیکی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا تاثر غمگین کر دیا۔ بہت بدقسمت ہوں یار، وہ میرے گھر میں میری نظروں کے سامنے اتنے پاس رہتی ہے اور میں پھر بھی محروم ہوں۔ اس کی ایک نگاہ الفت تو دور کی بات، کسی نگاہ غلط انداز کا بھی میں حقدار نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی نفرت روز اول کی طرح برقرار ہے، وہ میری صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ تیمور کے لفظ میں شائستگی نمایاں تھی۔ اسد کو دوست کا غم دل سے محسوس ہوا۔ تم یقین دلاؤ نا، اسے خود محسوس کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ وہ خود نہیں سمجھ سکتی کہ میں اتنا گرا ہوا ابھی ہو سکتا ہوں۔ اس سے محبت کا دم بھرتا تھا اور اس کو ہی تکلیف پہنچانے کا اہتمام کر بیٹھوں گا۔ میری آنکھیں، میرے دل کی ہر بات اس تک پہنچتی ہیں، میری سچی لگن، میرے وعدے، میری محبت کی شدت۔ وہ پھر بھی مجھے بری طرح سے نظر انداز کرتی ہے، اور حیرت کی بات ہے صرف مجھے، اماں اور میری بہنوں سے تو اچھی خاصی گھل مل گئی ہے، یہ بھی غنیمت ہے۔ اسد نے کندھے اچکائے۔ ماں بہن تو خود تمہاری راہ ہموار کریں گی۔ اچھا بتاؤ، ناشتہ چاہیے ٹھنڈا؟ میں نے ناشتہ کرنا ہے، چل ایک ساتھ کرتے ہیں۔ بالکل نہیں، اس نے فوراً منع کیا، آج اتوار ہے، اماں نے مجھے ڈٹ کر ناشتہ کروایا ہے، دوسری بار یہ کرنے کی خواہش ہے۔ نہ لالچ، تم بسم اللہ کرو۔ تیمور نے سہولت سے منع کر دیا۔ اس کے حکم کے عین مطابق اسد نے بسم اللہ تو کی، لیکن خود کو حال دل بیان کرنے کی خاطر، مگر ہائے وے قسمت، وہ زبان جو کچھ لمحے قبل نان سٹاپ چل رہی تھی، اب بالکل دغا دے گئی۔ مجال ہے جو کوئی لفظ نکالنے پر تیار ہوتی۔ اسد نے بہترین کوشش کی، پر بے سود تھک ہار کر پہلو بدل ڈالے، بالوں میں بلا ضرورت انگلیاں چلائیں، پر حوصلہ نہ در۔ تیمور خاصی دلچسپی سے اس کے یہ نئے انداز ملاحظہ کرتا رہا۔ وہ کچھ زیادہ ہی حواس باختہ لگ رہا تھا۔ وہ یار ایکچولی یہاں تک ہی کہہ پایا تھا کہ دفاتر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور مسکراہٹ سے جائے امی اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں ٹرے تھی۔ تیمور فوراً کھڑا ہو گیا اور السلام علیکم کہتے ہوئے سر ان کے سامنے جھکا دیا۔ جیتے رہو۔ انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹھو۔ اسے اشارہ کرتے وہ خود اسد کے دائیں طرف بیٹھ گئی۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ الطاف سے کہہ دینا تھا۔ اسد نے کولڈ ڈرنک کا گلاس تیمور کو تھماتے ہوئے ماں سے کہا۔ زحمت کیسی؟ تیمور بھی میرا بیٹا ہے، وہ شفقت سے بولی۔ اور بیٹا، اماں اور بہنیں ٹھیک ہیں؟ کبھی لاؤ نا ہمارے گھر۔ جی ضرور، اس نے مختصر کہا اور پھر چند لمحوں تک خاموشی چھا گئی۔ امی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، یہ بالآخر انہوں نے سوچ کر زبان دی۔ تیمور خالی گلاس رکھنے کے بعد پوری توجہ سے انہیں دیکھنے لگا، جن کی کشمکش اسے الجھا رہی تھی۔ راشدہ اتنی ہی بولی تھی کہ اسد کو اچھو لگ گیا۔ امی نے خشمگین تیمور نے حیرت ناک نظروں سے اسے گھورا۔ راشدہ امی نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑنا چاہا، پر اسد کی کھانسی رکاوٹ بن رہی۔ بس میرے بچے، وہ زچ ہو گئی۔ یہ نکلی کھانسی ٹی وی کے اداکاروں کو ہی سوٹ کرتی ہے، تم پھیپھڑوں سے دشمنی نہ کرو۔ اسد کان کھجا کر خجل سا ہو گیا۔
تیمور بیٹا، یہ راشدہ اس بات سے بے خبر کہ راشدہ کے نام پر تیمور کا چہرہ تاریک سا سایوں کی زد میں آ رہا ہے۔ امی اس کے نام کی گردانی لگائے رہی۔ وہ خوفزدہ سے ان کے منہ سے اگلی بات کا منتظر تھا۔ یہ راشدہ تمہاری بہن کا نام ہے؟ تیمور کی سانس اگر اٹکی ہوئی تھی تو اسد کی بھی چالو نہیں تھی، وہ بھی بے چین کم نہیں تھا۔ امی امداد کماک کے ساتھ آ تو گئی تھی، لیکن اب عجیب لگ رہا تھا کہ کیا سوچے گا۔ تیمور گھر آئے سے رشتہ مانگ رہے ہیں؟ جی، اس نے صرف یہی کہا۔ کون سے نمبر والی ہے؟ امی نے مزید معلومات چاہی۔ سب سے چھوٹی۔ اوہ، ان کے ہونٹ سکڑ گئے۔ تیمور کی پریشانی ابھی بھی برقرار تھی۔ دراصل بیٹا، گلک ہنگار کر انہوں نے اصلی مدعا بیان کرنے کی ٹھانی۔ میں اور تمہاری انکل آنا چاہ رہے تھے، اس کے لیے راشدہ بیٹی کا ہاتھ مانگنے۔ میں تو تمہیں مطلع کیے بغیر ہی آ جاتی، لیکن اس اسد کو سکون نہیں تھا۔ ضد کر لی کہ پہلے تیمور سے ذکر کرنا ہے۔ راشدہ سب سے چھوٹی ہے؟ جان کر کچھ مایوسی سی گھر رہی ہے۔ تمہاری اماں یقیناً سب سے چھوٹی کا ابھی نہیں سوچے بیٹھی ہوں گی، لیکن بیٹا، بڑی ہو یا چھوٹی، بیٹیاں تو بہنیں ہی ہوتی ہیں، چاہے قسمت کسی کی کھل جائے۔ تیمور شوق سا امی کی زبانی یہ سب سنتا رہا۔ دل کی کیفیت سمجھنے سے بالاتر تھی۔ اسد کا جھیم جھیم کر سرخ چہرہ یہاں مسرت بشک رہا تھا، وہیں دل میں اٹھتی کسک بھی پرزور تھی، بلکہ وہ اس مسرت پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل خالی الذہن سا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس طبقے کی جیسی شادیاں ہوتی ہیں، شادی کی یہ تقریب بھی ویسی ہی تھی۔ کم قیمت لیکن جدید ڈیزائننگ کی شوق رنگ کپڑوں میں ملبوس لڑکیاں فیشن کا اشتہار بنی ہوئی تھیں۔ صفا کو ان کی چہکدار گنگناہٹ سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ نئے زمانے کی نئی سوچ۔ حسن کا معیار آج کل بیوٹی پارلر کی مرہون منت ہو گیا۔ اللہ کے بنائے نئے نقوش کتنے ہی قابل قبول کیوں نہ ہوں، پارلر سے انہیں کچھ کا کچھ بنانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ صفا کو یہ نوچی کھسٹی مذائقہ خیز ہیئر سٹائل، بے ہودہ میک اپ اور فیشن پولش سے بھری بکری بنی لڑکیاں ذرا بھی متاثر نہیں کرتی تھی۔ وہ اس وقت محلے فیلوز بی کی شادی پر آئی ہوئی تھی۔ اماں بھی ہمراہ تھی۔ صفا کا آخر تک موڈ نہیں تھا آنے کا۔ ببلی رانی، شگو اور رابعہ کے بے حد اصرار کے باوجود بھی وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم سب آؤ، طبیعت تمہاری سب میں اٹھنے بیٹھنے سے ہی ٹھیک ہوگی۔ ببلی نے بھی ہمت نہ ہاری، حتیٰ کہ راشدہ کو بھی تیاری کرنی پڑ گئی۔ ایسے فنکشن کی بہت زیادہ شوقین راشدہ گزشتہ کئی ماہ سے صرف گھر میں ہی بند تھی۔ اب مخصوص صفا کو ساتھ لے جانے کی خاطر ناچار اسے بھی تیار ہونا پڑا۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ سفید پوشوں کی بیٹیاں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک فیشنی اور تیز ترار۔ وہ ساری صحن میں بچھی بڑی ساری دری پر ایک طرف گروپ بنا کر بیٹھ گئی تھیں۔ اللہ کا خاص احسان تھا کہ راشدہ کی ذلت آمیز گمشدگی اس محلے میں کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ سو محلے والیاں جو کسی زمانے میں راشدہ کی سہیلیاں کہلایا جاتی تھیں، بار بار اس کے سر پر آ کھڑی ہوتی، کوئی جھرمٹ ڈالنے والیوں میں شامل ہونے پر پراصرار کرتی، تو کوئی اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھنے پر وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے جائے ایک کو منع کرتی صفا کے پہلو میں بیٹھی رہی۔ تیمور کی اماں، وہ دلچسپی سے جھومر ڈالتی لڑکیوں کی جانب متوجہ تھی کہ عورتوں کی ایک ٹولی میں سے متجسس آواز آئی۔ اماں نے نظریں ادھر ادھر پھیری اور خیر مقدمی مسکراہٹ سے جا کر ہم تنگ گوش ہوئی۔ یہ کون ہے؟ پوچھنے والی کا اشارہ صفا کی جانب تھی۔ وہ سمٹ سی گئی۔ یہ صفا بیٹی ہے۔ اماں اس کے علاوہ اور کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن مدِ مقابل کچھ زیادہ عقائی شخصیت تھی۔ لو، جیسے ہمیں نہیں پتہ، اب انداز و لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ کیا؟ اماں نے آنکھیں سکیڑ لی۔ یہی کہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے تیرے تیمور کے پیچھے۔ ہنسی کے بیچ یہ سب سنایا گیا۔ صفا کا دکھ کے مارے حال ہی برا ہو گیا۔ کس نے کہا ہے تجھ سے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ سوچ سمجھ کر بولا کر، پرائی بیٹیوں کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے تیری زبان بھی نہ کانپی؟ خود بیٹیوں والی ہے۔ اماں کا غصہ ان کو یوں برسنا کچھ بھی صفا کی پوزیشن صاف نہیں کر سکا۔ وہ عورت ہر نرمی سے اپنی بات پر قائم تھی۔ ساری عورتیں ادھر ادھر کان لگا چکی تھیں۔ صفا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ لو، جو سارا زمانہ کہہ رہا ہے وہی کہوں گی۔ جو اتنی تپ چڑھ رہی ہے تو سب کی زبان پکڑو
مجھے معصوم کے پیچھے کیوں پڑ رہی ہو؟ میں نے بھی تو سنا ہے کسی کو کہتے تیرا بیٹا بھگا کر لایا ہے اسے۔ اب تو نیکی کما اور اس کا بیاہ کر دے اپنے بیٹے کے ساتھ، ثواب ملے گا۔ صفا کا رنگ سفید ہو گیا۔ ناراض نہ ہو تیمور کی ماں، تیرے بیٹے کے لچھن ایسے ہی ہوں گے تو دنیا تو ایسی ہی بات کرے گی۔ یہی تیمور لڑکیاں اٹھانے میں مشہور ہو چکا ہے۔ اماں گھر چلو۔ صفا کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ ببلی کی سرمئیس اور صفا پر طاری ہوتی بے ہوشی سب عورتوں کو یوں ہی بکتا چھوڑ کر اماں نے بیٹیوں کے ہمراہ تیزی سے شادی والا گھر چھوڑا تھا۔ میں پوچھتا ہوں تم سب کو ضرورت کیا تھی وہاں جانے کی؟ مٹھیاں بھینچیں کھولتا کمرے میں ٹہلتا وہ بمشکل غصہ دبا کر بولا تھا۔ صفا چارپائی پر آنکھیں موندے لیٹی تھی اور ارد گرد دمہ اور ارادہ گردہ اماں اور ببلی وغیرہ موجود تھی۔ ارد گرد اماں ببلی وغیرہ موجود تھی، پریشان صورت لیے۔ ہم نے بھی صفا کی ہی خاطر تیاری کی تھی، ببلی نے آہستگی سے جواب دیا۔ یہ اچھا بہانہ ہے، وہ جھنجھلایا۔ یہ محلہ آدم خوروں کا ہے، کسی کو سدھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو یہ کھا جاتے ہیں اسے، جینا حرام کر دیتے ہیں یوں ہی بھونک بھونک کر۔ میں جب تک سگریٹ کی دھوئیں اڑاتا تھا، غلط دوستوں میں اٹھتا بیٹھا تھا، تب تک انہیں گوارا تھا۔ اب میں سب کچھ چھوڑے ہوئے ہوں تو کسی سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میرا اچھا پن تاک کے نشانے لگاتے ہیں جیسے۔ اب صفا کو موضوع۔ صفا کی بند آنکھوں سے ٹپکتے آنسو اسے بات ادھوری چھوڑنے پر مجبور کر گئے۔ بہت شدت سے دل چاہا وہ یہ موتی جیسے آنسو سمیٹ لے، ان آنکھوں کی چمک پھر سے بڑھا دے، لیکن دل کی چاہ پوری ہونا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ پہلے ہی یہ بیماری سے اٹھی تھی، اسے شادی میں لے جا کر اور زیادہ بیمار کر آئے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی ایک کو تو کھری کھری سنا ہی دے۔ غلطی ہو گئی بیٹا، ہم سمجھے یہ خوش ہو جائے گی۔ اماں نادم سی تھی۔ ہو گئی خوش، وہ بڑبڑایا۔ بستر سے لگ کر خوش ہو گئی۔ صفا کی کملائی ہوئی چہرے پر اپنی بھرپور نظر کا تاثر چھوڑ کر وہ پریشانی سا کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے اماں کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ صفا بیٹی، سو رہی ہو کیا؟ شام 5 بجے اماں نے کمرے میں جھانک کر پکارا تو وہ جو جاگ چکی تھی بس یوں ہی کسل مندی سے لیٹی ہوئی تھی، فی الفور اٹھ بیٹھی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ اس کے قریب ہی چارپائی پر آ بیٹھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ باہر بارش ہو رہی ہے۔ شگو اور رابعہ نے صحن میں ادھم مچا رکھا ہے۔ ببلی پکوڑوں کے لیے بیسن گھول رہی ہے۔ رانی نے بیری پر جھولا ڈال لیا ہے۔ آج چل تو بھی سب کے بیچ بیٹھ، ہنس بول، تھوڑا ذہن بڑھ جائے گا۔ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہی اماں کچھ عرصے پہلے تک مخصوص گالم گلوچ ہی کیا کرتی تھی، وہ بھی اب سگی اولاد پر، اور اب وہی اماں ایک بالکل غیر لڑکی کے لیے شفیق ماں کا روپ دھارے ہوئی تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی صفا کا حلق نمکین پانی سے کڑوا ہونے لگا۔ دفع کر ان مرن جوگیوں کی باتوں کو، تیمور ٹھیک کہتا ہے، یہ سب آدم ہو رہے ہیں، خوشی برداشت نہیں کر سکتے کسی کی۔ وہ صفا کے اور قریب ہوگی، چند لمحوں تک قربان جانے والی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک ہی اس کا مرجھایا ہوا چہرہ ہاتھوں کے کٹورے میں لے کر بے حد لجاجتی سے بولی۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں تیرے وجود سے ذرا بھی بیر نہیں رکھتی۔ تو میرے لیے میری بیٹیوں جیسی ہے، بلکہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ میں نے تیرے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ ان کی آخری جملے پر صفا استفہامیہ ان کی جانب متوجہ ہوئی، جو ابھی بھی بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ ہے کہ میرے بچے کا کل تک غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا کر انہوں نے اس کے ہاتھ تھام کر بالکل اچانک کہنا شروع کیا، لیکن یہ جھوٹ ہے کہ وہ تیرے ساتھ برتے اس گھناؤنے واقعے میں شریک ہے۔ بالکل لاشعوری طور پر صفا نے ان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ میرا بچہ فطرتاً بہت شریف اور نیک ہے، یہ اگر برے دوستوں میں پڑا تو صرف میری وجہ سے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو خراب کیا، ببلی سے لے کر چھوٹی تک، اور پھر یہ تیمور، سب مجھ سے بدظن تھے۔ بچوں کو باپ کا پیار نہ ملا تو ماں کا پیار نہیں آسردا دیتا ہے، پر دونوں کا ہی پیار نہ ملے تو اولاد نے تو باغی ہونا ہی ہے۔ میری کم عقلی کی وجہ سے
میری اولاد مجھ سے دور رہی۔ پھر مجھے ٹھوکر لگ کر عقل کیا آئی، میری آنکھیں ہی کھل گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میں اپنی ہی ہاتھوں اپنی اولاد کو برباد کرنے جا رہی تھی۔ صفا بیٹی، اللہ کا شکر ہے کہ میری آنکھیں کھل گئی۔ میری اولاد مجھ سے زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ انہیں مجھ تک واپس آنے میں دیر نہیں لگی۔ ان کی آنکھوں سے تشکر جھانک رہا تھا۔ صفا کی بے دلی اس کے انداز سے عیاں تھی۔ تیمور تو بہت شریف اور معصوم ہے، میری بات کا یقین کرو۔ اس نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ وہ بے خبر تھا۔ اسے پتہ ہوتا تو ان لڑکوں کی جرأت نہیں تھی تجھے ہاتھ لگانے کی۔ زخم کھل گئے تھے، درد کا احساس نئے سرے سے جاگا تھا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اس دن عورتوں نے تیرا نام تیمور کے ساتھ لگا کر چرچا کیا۔ مجھے تیرے دل کی کیفیت کا سوچ کر ان پر بہت غصہ آیا۔ پرسوں سامنے والی پڑوسن ملنے کے بہانے آئی اور وہی تیر چھوڑ گئی تو سو رہی تھی۔ مجھے اس کے منہ سے سن کر بھی غصہ آیا، لیکن پھر رات بھر میں نے سوچا اور آج تک یہی سوچ دماغ میں پھرتی رہی کہ اچھا ہے تیری اور تیمور کی شادی ہو جائے۔ اماں نرم سی مسکراہٹ سجائے آنے والے دونوں کی حسرتوں میں کھوئی اور بھی کچھ کہتی رہی، مگر صفا کا وجود زنجیروں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ متحاشی سی اماں کی جانب دیکھنے لگی، جن کے چہرے پر الوہی سی چمک تھی۔ ہائے، اس بے بس زندگی میں یہ موڑ بھی آنا تھا۔ وہ بھی اس کی وجہ سے ارزاں ہوئی تھی، اسی کا نصیب بننے کا سوچے جا رہی تھی۔ پھر بہت زیادہ سوچ بچار نہ کرتے ہوئے تمام خدشات، تمام وسوسے پسے پش ڈال کر، اللہ کی مدد کا یقین دل میں بھر کر، اس نے اسد کو مثبت عندیہ دے دیا۔ اسد کی تو مارے خوشی کے حالت ہی غیر ہو گئی۔ پہلے لپک کر اس کے گلے آ لگا اور پھر لگا ہی رہا۔ پھر یہ احساس ہونے پر کہ تیمور رشتے میں کیا بننے والا ہے، جھجک کر دور ہٹ گیا اور وہ جھیپیں مٹانے کی خاطر ایسی آئیں بائیں شائیں کی کہ تیمور کو باقاعدہ جھڑک کر خاموش کروانا پڑا۔ کیا ہو رہا ہے تم کو؟ میں مشکوک ہو رہا ہوں تمہارے ان حرکتوں کو دیکھ کر۔ اگر مزید اچھل کود کی تو مجھے اپنے فیصلے پر غور کرنا پڑ جائے گا۔ میری بہن کے مستقبل کا معاملہ ہے، ایک پاگل کے ساتھ اس کا گزارا ممکن نہیں۔ ازہرا مذاق کہے اس کی باتوں نے اسد کی زبان پر تالا ہی لگا دیا۔ گھر میں اس نے اماں سے الگ بیٹھ کر ذکر کیا تو وہ حسب توقع چپ سی ہو گئی۔ راشدہ، وہ تو جو پریشانی، جو وہم پہلے اسے ستا رہا تھا، وہی اماں کی زبان سے پھسلا۔ ہاں اماں، راشدہ، اس کے ساتھ جو ہوا اسے ماضی میں دفن کر دیں۔ اللہ نے پردے رکھے ہیں، آگے بھی رکھے گا۔ آپ اس پر توکل کریں۔ ہاں کہہ دیں، وہ برا نہیں کرے گا۔ اماں پھر بھی گو مگو کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ سب سے چھوٹی کے لیے دل نہیں مان رہا، بڑی والی کیا سوچیں گی؟ ببلی اور رانی، تیمور نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بڑی چھوٹی کا وہم چھوڑ کر آپ ہاں کریں بس۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس گھر میں ابا کی وفات کے بعد اگر کوئی خوشی بھیجی ہے تو راشدہ کے لیے، جو حالات کے ستم کا شکار ہوئی، جس کی زندگی ویران ہے۔ اماں، اس میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ آپ اس رشتے پر راضی ہوں؟ مجھے یقین ہے ببلی باجی اور رانی باجی کے لیے اسی ایک رشتے کی تلقین میں رشتے آ جائیں گے، دیکھیے گا۔ اور اس کی خوش گمانی جھوٹی نہیں تھی۔ ادھر اسد کی امی باضابطہ رشتہ ڈال کر گئیں، ادھر ماسی سکینہ آ گئی۔ یہ جو تیری بائیں طرف والے عزیز چودھری ہیں، ان کی بیوی کے ساتھ کل آؤں گی۔ بس اس کے آگے ماسی سکینہ نے مزید بھاپ نہ نکالی۔ حالانکہ اماں نے غیر معمولی خاطرداری کی۔ اگلے دن ہی وہ عزیز صاحب کے جن کی جیب کے پیچھے تیمور ہاتھ دھو کر پڑا رہتا تھا، اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ ماسی سکینہ کی سرکردگی میں آ گئے۔ مسرتوں کا نیا احساس لے آئے۔ ان کی بیگم نائمہ نے اپنے بھائی کے لیے جھولی پھیلا لی۔ باقاعدہ عمر 40 کے قریب تھی۔ شادی کی پر بیوی نہ بچ سکی۔ 2 سال بعد ہی زور زبردستی کر طلاق لے لی۔ تب سے اکیلے تھے۔ نائمہ کی نظر ببلی پر بہت پہلے سے ہی تھی، پر تیمور کی وجہ سے یہاں آنے سے ہچکچاتی تھی۔ پھر شوہر کے اصرار پر ہمت کر ہی لی۔ اماں کی تو زبان ہی دنگ ہو گئی تھی، آنکھیں تھیں کہ چھلکنے کو بےتاب۔ ببلی کا رشتہ طے ہو جانا بہت بڑی خوشی تھی ان سب کے لیے۔ ابھی نائمہ کے اس سوال کی وجہ سے طبیعت جی بھر کر خوش ہو ہی رہی تھی کہ عزیز صاحب نے اپنے بڑے والے بیٹے کے لیے نہایتی طریقے سے رانی کا ہاتھ طلب کیا۔ اماں پر تو شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہوگی۔ بس بہن
اللہ جب اور جس کو ہدایت دے دے۔ سوچتے تو تھے آپ کے گھر آنے کا، لیکن حکم الہی نہیں آیا تھا۔ شاید تقدیر نے یقیناً یہی لکھا ہوگا کہ ہم آج سوال لے کر آئیں۔ آگے آپ کے اختیار میں ہے۔ عزیز صاحب نے مطانیت سے کہا تھا۔ ان کی جانے کے بعد اما ببلی کے گلے لگ گئی۔ تا دیر روتی رہی۔ آج تیمور کے ابا کی روح پر سکون ہوگی۔ ان کی ایک نہیں تین بیٹیوں کی قسمت جاگ اٹھی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سجدے میں گر کر شکر ادا کرتے ہوئے نہ وہ تھکی تھی اور نہ تیمور۔ یہ تو اس کو ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، باقی کا ہم نیکسٹ پارٹ میں کمپلیٹ کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔